لیکن برشیدہ کی یہاں پر بہت سی خصوصیت ہے اور مجلس سید الشہداء کی وہیں پر ایک خصوصیت یہ ہے اور ایک خاصیت یہ کہیے کہ فرش رضا پہ بیٹھنے والوں کا بدن مہکنا چاہیے. ایک روایت ہے کہ اس میں فرشتے فرش رضا پہ جو آتے ہیں وہ جب یہاں سے جاتے ہیں تو ان کا بدن مہکتا ہے. سوال یہ ہے کہ فرشتوں کا بدن تو مہکتا ہے, روایت پڑھ لیا ہم نے, ہم لوگ کہاں بیٹھتے ہیں کہ ہم لوگوں کا بدن نہیں مہکتا؟ سوال یہ ہاں ہے نا, سوال ہے بالکل. ابھی ہم لوگ روز بیٹھنے والے ہیں, فرشتے کبھی کبھی ان کو اللہ جب اجازت دیتا ہے تب وہ آتے ہیں, ورنہ اگر اجازت نہیں دیتا تو اپنی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. وہ یہ مجلس سید الشہداء میں آ کے بیٹھ کے جب یہ لوگ جاتے ہیں تو وہ فرشتے جو وہاں موجود ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم زمین پر گئے تھے اور نبی کے نواسے کا ذکر ہو رہا تھا, وہاں سے اٹھ کے آ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیوں پوچھتے ہو تم لوگ, کیوں پوچھ رہے ہو تمہارے بدن سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ آج تک تو ایسی خوشبو نہیں آتی تھی, آج کیا ہو گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرش رضا ان کے بدن میں خوشبو پیدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے بدن میں خوشبو ہے تو ہم لوگوں کے بدن میں خوشبو کیوں نہیں ہے؟ اب اسی فرش پہ ہم بھی بیٹھتے ہیں اور اسی فرش پہ فرشتے بھی بیٹھتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ فرشتے کہیں اور بیٹھتے ہیں ہم لوگ کہیں اور بیٹھتے ہیں نا. اسی فرش پہ رسول اللہ بھی بیٹھتے ہیں, اسی فرش پہ شہزادی بھی آتی ہے, اسی فرش پہ آپ بھی آتے ہو اور اسی فرش پہ ملائکہ بھی آتے ہیں. اگر اسی فرش پر بیٹھ کے ان کا بدن مہکتا ہے تو ہم لوگ بھی تو اسی فرش پر بیٹھتے ہیں تو ہمارا بدن کیوں نہیں مہکتا؟ جواب ملنا چاہیے نا. سوال پڑھے گا محمد جواب کیوں نہیں مہکتا ہم لوگوں کا, اور مہک سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل. اگر فرش رضا کی خاصیت یہ ہے کہ ملائکہ کا بدن مہکتا ہے ہم بیٹھنے سے, تو قطعاً یہ اثر ہم لوگوں کے یہاں بھی آ سکتا ہے. کیوں نہیں آئے گا؟ بالکل آنا چاہیے. مگر کس لیے نہیں آتا ہے؟ جواب, ہم لوگوں کو جب مجلس کا فرش بچھایا جاتا ہے تو 5 دفعہ بلاتے ہیں, 5 دفعہ بلایا جاتا ہے. مومنین سے گزارش ہے کہ آئیے مجلس شروع ہونے جا رہی ہے. مومنین سے درخواست ہے کہ حسینیہ سلطنتین پور میں آئیے, مومنین ہے کہ مست ہے. ٹھیک ہے نا, تو مومنین کو جب بلایا جا رہا ہے پہلے سے اطلاع بھی ہے آپ کو کہ مجلس ہونے والی ہے شب میں, اس کے بعد بھی اعلان آخرکار مجلس کرنے والا گزارا کہتا ہے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, جو مومنین آئے کم سے کم وہ لوگ ان سے وعدہ کرے مجلس کو شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب اتنی بار بلانے کے بعد آپ فرش پہ آؤ گے تو اپنا مقابلہ کبھی فرشتوں سے نہ کرو. فرشتے بلائے نہیں آتے ہیں, بغیر بلائے آتے ہیں, ان کا بدن میں ہم بھی ایسے ہو جائیں گے, ہمارا بھی بدن میں چودہ کی طرف چلا گیا کہ شہادت اسلام میں 2 قسموں شہادت ہے. جہاد اسلام میں 2 ہے. ایک جہاد وہ ہے جسے ابتدائی جہاد کہتے ہیں, ایک جہاد وہ ہے جسے دفاعی جہاد کہتے ہیں. 2 جہادی قسم اسلام میں. ابتدائی جہاد وہ ہے جو امام کی معیت میں ہے, یعنی بغیر امام کی اجازت کے جہاد نہیں ہو سکتا. اگر امام اجازت نہ دے تو جہاد نہیں ہوگا. وہ ابتدائی جہاد ہے.
امام کی اجازت ہو تب آپ جہاد کریں گے نا. یہ جہاد دفاعی ہر انسان کے لیے ہو سکتا ہے, ہر ملک کے لیے ہو سکتا ہے, اور اس میں کسی امام کی اجازت کی شرط نہیں. مثلا ہمارے گھر میں کسی نے حملہ کیا, ہم ایک مسلمان ہیں, ہمارے گھر میں کسی کو چڑھائی کیا, قتل کے عنوان سے, مارنے کو جو بھی عنوان سے, ٹھیک ہے, یہاں اسلام کہتا ہے کہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں کوئی جواب دو. اس کو جہاد کہتے ہیں. تو جہاد کا مطلب یہ ہے کہ بنا وجہ کسی کو نہیں مارنا. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے حملہ ہو تو اللہ نے آپ کا ہاتھ باندھا نہیں ہے. خدا لگتا ہے کہ جب کوئی آپ کا حملہ کرے تو مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کا جواب دے. کیونکہ آپ کو اپنے گاؤں میں ہو سکتا ہے, اپنے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. یہ جہاد ہمیشہ اللہ, اور جو بھی جہاد میں مارا جائے گا. مثلا ہمارے گھر میں حملہ ہوا تو اسلام نے کہا کہ تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ اس کا مقابلہ کرو. اگر اس مقابلے میں ہم مارے گئے تو یہ شخص بھی جو مارا گیا, میں مارا گیا ہوں, میں بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہوں, اس لیے کہ اسی جہاد کی دوسری قسم میں ہم مارے جا رہے ہیں. تو جہاد اللہ کی راہ میں صرف میدان جہاد, میدان جنگ میں لڑنے کا نام نہیں ہے, بلکہ انسان اپنے گھر میں بھی جہاد کر سکتا ہے. اور وہی سے لاؤ, وہی آیا جو اس شہید کو مل سکتا ہے کہ جو میدان جنگ میں مارا گیا ہے, اسی طریقے سے اس کو بھی آج ملے گا کہ یہ بھی اپنے گھر والوں کے دفاع میں مارا جا رہا ہے. لہٰذا آج کیسے آپ کہتے ہو جو لوگ فلسطین میں مارے جا رہے ہیں انہیں شہید کیوں کہا جا رہا ہے؟ لبنان میں جو مارے جا رہے ہیں انہیں شہید آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ ایران میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں انہیں شہید آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ شہید آیت اللہ نقاب نے صاحب آپ شہید کیسے کہہ رہے ہو؟ انہیں شہید کیوں کہہ رہی ہے؟ آج چلے گئے تمام لوگ مسلمان سب کے سب سنی ہو, شیعہ ہو, سب کہتے ہیں شہید ہے. کیوں شہید ہے؟ یا کون سے امام کی اجازت کے ساتھ جہاد ہوا ہے؟ نہیں نا, یہ اسلامی ملک پہ جب حملہ ہوگا تو اس میں جو لوگ مارے جائیں گے وہ دفاع میں مارے جا رہے ہیں. تو یہ جہاد دفاعوں کی بنا پر یہ لوگ شہید کہے گئے ہیں. اور شہید کا درجہ وہی ہے کہ جو قرآن نے بیان کیا ہے, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ لوگ شہید جو ہے وہ زندہ ہے. یہ کیوں کیسے زندہ رہتے ہیں؟ آپ بتائیے ہمیں کیسے زندہ رہتے ہیں یہ لوگ؟ ان لوگوں کی حیات کو پروردگار کہتا ہے جب تک انسان اپنی دنیاوی زندگی میں زندہ ہے, جیسے ہم لوگ زندہ ہیں, یہ عام حیات جو ہے ہماری, یہ حیات دنیاوی حیات ہے. لیکن جب اس کی گردن مار دی جاتی ہے, یہ شہید ہو جاتا ہے, جب اس کا سر جدا کر دیا جاتا ہے راہ خدا میں, تب اس کی حیات الہی حیات ہو جاتی ہے. اب زندگی کا مطلب سمجھتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں شہید ہمیشہ زندہ ہے, ہم لوگ وہ ہیں تو کچھ دن زندہ رہتے ہیں. یہ بنیادی حیات ہے, مگر جب الہی حیات ان کی ہے تو ہمیشہ والی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہمیشہ کے لیے ہے تو اس کی حیات بھی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. اس لیے شہید ہمیشہ زندہ ہے. اور زندگی کا سوچ اگر چاہیے تو دیکھیے اسلام میں بہت سی جنگیں ہوئی اور بہت سی جنگوں میں شہید ہوئے. قرآن کی یہ آیت ہے کہ شہید زندہ ہے, کہاں مل پاتا آپ کو؟ اگر کوئی کربلا والے نہ ہوتے, کربلا والے نہ ہوتے تو اس آیت کو لوگ مانا نہ کر پاتے. آج اگر مسلمان سے پوچھا جاتا ہے کربلا نہ ہوتا, اور کربلا کو ہٹا کے آپ مسلمان سے پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں مارے جاتے ہیں یہ زندہ ہیں. تو زندگی کا ثبوت اگر مسلمان سے مانگا جاتا ہے کہ کہاں ہے زندہ, کیسے زندہ بتاؤ, تو کوئی مسلمان سے پوچھ کے پاتا ہے. اما جنگ بدر میں بھی جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ مارے گئے وہ شہید ہیں, شہداء جنگ بدر. جو لوگ جنگ خیبر اور خندق میں مارے گئے ہیں وہ سب شہید ہیں. امیر المومنین کے لشکر سے جو لوگ صفین و نہروان وغیرہ کے مارے گئے وہ سب شہید ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ رسول اللہ کے ساتھ مارے گئے ہیں, حضرت علی کے ساتھ مارے گئے ہیں,
بھی رکھ دیجیے. مثلا جنگ بدر ہوئی 313 لوگ پیغمبر کے ساتھ تھے. جنگ بدر میں پہلی جنگ اسلام کی بڑی مشکل سے سب اتنے جوان تھے. بولے آئے رسول اللہ تو 313 لوگ ہوئے. ادھر کفار کو لوگ لڑنے والے ہیں کافی مشرک. وہ لوگ کتنے ہیں؟ 1000. جب یہ 313 1000 کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے تو ان لوگوں نے معلوم کیا تعداد کتنی ہے. ان کی پتہ چلا 1000. تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ایک کے مقابلے میں 3 اور اس سے زیادہ پڑیں گے. ایک کے مقابلے میں 3 پڑ رہے ہیں 900 یعنی 3.5 آدمی مسئلہ پڑیں گے. ٹھیک اب کیا کیسے توڑا جائے کیونکہ 313 ہے ادھر 1000 ہے تو تقریباً 3.5 پونے 4 بنے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے مقابلے میں نہیں چاہتا. ایک اسلام کا مجاہد ہے سامنے 4 کافر ہیں. ٹھیک سے لڑتا ہے ہر آدمی کو تو برابر ہو جائے گا معاملہ. اصحاب پیغمبر کی شجاعت کو نظر میں رکھنے کو سمجھائے کربلا والے کا بڑے شجاعت ہے. 4 سے لڑنے کی بات آئی ہے تو اصحاب پیغمبر آئے رسول اللہ کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ 1000 کا لشکر ہے ہم لوگ 313 بغیر پانی کے مارے جائیں گے. 313 بالکل وہ لوگ 1000 ہم لوگ شکست کھا جائیں گے ہم لوگ مارے جائیں گے. رسول اللہ نے کہا پھر کہا ایسا ہے کہ تعداد بڑھائیں گے کم سے کم ان کے برابر تو رہیں. ہر آدمی ایک ٹیکا ہو جائے گا جیت جائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. تو 313 ہے ایک کے مقابلے میں 4 ہے. خوف داری ہے کہ ہار جائیں گے. ٹھیک آئیے کربلا نہ چلے. کربلا میں 72 لوگ ہیں حسین کے ساتھ. سامنے کتنے کم سے کم 30,000 میری سب سے کم معلوم ہے 30,000. ٹھیک ادھر بھی 40,000 میں کم سے کم رکھ رہا ہوں. کم سے کم یزید کے لشکر میں 30,000 ہیں. امام حسین کے ساتھ 72 لوگ ہیں. 72 کے سامنے 30,000 کو رکھیے تو ہمارے خیال سے ہو جائیں گے 300. ایک کے مقابلے میں 300 پڑیں گے. یہ کوئی گا اپنے ہمت کے حساب سے نہیں سن کر سکتا. میں بہت اچھا نہیں ہے میں بات تو کہہ رہا ہوں مجھے سمجھانے کی کہ کم سے کم 300 سے زیادہ ایک کے مقابلے میں ہے کربلا میں. ادھر بدر میں کتنے کے مقابلے میں ایک کے مقابلے میں 4 ہے زیادہ سے زیادہ. جس کے مقابلے میں 4 ہے ان کے یہاں خوف ہے کہ یا رسول اللہ نہ نہیں سکتے ہم لوگ کچھ انتظار کیجیے. مگر جس کے مقابلے میں ایک کے مقابلے میں 300 لوگ ہیں ان لوگوں نے آ کے ایک بار بھی حسین سے نہیں کہا اے مولا کم سے کم کچھ تو بڑھا دیجیے. وہیں سے سمجھیے کہ کربلا والوں کی شجاعت کہاں ہے بدر والوں کی شجاعت. ایسا بات بولنے کا محمد لیکن 300 ایک کے مقابلے میں اور زیادہ ہی بولیں گے بس کم اسے 100 بھی نہیں ہے کہ کہیں گے 30,000 اور 100 تو ہمارے کہا 300 بڑھا. ادھر بات کرنی تو ہے یعنی 300 سے بھی زیادہ ادھر ایک کے مقابلے میں ہے. مگر ایک لڑکے کے لیے خوف نہیں ہے. تو پیغمبر نے کیا کیا پھر بات جگہ بات جیتے کیسے مسلمان. پیغمبر دیکھیے آئیے اس کا نام خود کر جائے گا. آئے پروردگار سے رابطہ کیا رسول اللہ نے کہ تانے کہا اصحاب پیغمبر لڑنے کو تیار نہیں ہے. ہمارے صاحب لڑنے کو تیار نہیں کہہ رہے مجھے لوگ کہتے ہیں ہم لوگ 313 لوگ کنفرم کر جائیں گے.
کربلا امام حسین کے ساتھی لوگ ہیں کہ جنہیں کسی کی نصرت کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیتتے ہیں کربلا کو تو اپنے دم کو جیتتے ہیں. اگر بدر والے جیتے ہیں بہت ناز نہ کریں، انہوں نے فرشتوں کے دم میں جیتا ہے. وہ جیتی ہم 1000 لشکر فرشتوں اس پر میں آئے کیا وہ لوگ جیتے تو اچھا مسلمان نے یہاں تک آ کے دیکھ لو آپ ہارنے کا فیصلہ ہو جائے ایک جگہ پر، ایک جگہ پر ہارنے ہوتے مسلمان جنگ بدر کے بعد 2 ہجری میں جنگ بدر لڑایا گیا ہے. 3 ہجری میں جنگ بدر ہے جس میں بڑے لوگ مارے گئے ہیں. مثلا رسول اللہ کے چچا کی اسی میں شہید میرا کا مذاق تھا سلام اللہ. تو ایسے لوگ جو بہادر ہوئے لوگ مسلم مارے گئے جنگ بہت اور بہت کی تاریخ ہم نے بہت سنتے رہتے. مثلا شاید سنتے ہوں گے کہ بہت کی بہار بہت مشہور ہے کہ بہار میں بھاگ گئے لوگ وہ بھاگنا کیوں نہیں تھی. ہاں اسی لیے کہ صاحب میری نوکتا مار کے چلے جاتے ہیں. وہ جواب کیسے سمجھے گا کہ وہ کیا تھا وہ دیکھا وہ پہاڑی جی تو وہاں پر اتنا نوکتا مار کے چلے گئے کہ ہم بولے نہیں ہم بہت کی پہاڑی کی طرف بکریوں کی طرف پہاڑی کو بھاگ گئے تو نوکتا اصل داستان کو پڑھیے اور تاریخ کو پڑھیے اور سمجھیے. یہ جنگ وہ ہے کہ جس میں مسلمان جیتنے کے بعد بھاگ گیا. جیسے اور پڑھنا چاہیے ہم لوگوں کو اور کہنا چاہیے ہمارے لوگوں کو کیا ہوا سبب کیوں مسلمان جیتنے کے بعد آ گیا. وہی جنگ جیتا چند لوگوں میں ہار گیا. وہی جنگ نہیں ہے ایک جنگ کے بعد جیتی گئی اور چند گھنٹوں کے بعد ہار گئے مسلمان اور بے دردی سے مارے گئے اور کافی لوگ مارے گئے. اس میں ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جنگ بہت جب ہوئی تو پیغمبر نے کہا کہ دیکھو پہاڑی کے 2 طرف سے راستے کٹے ہوئے تھے. گھاٹی جس کو کہتے ہیں پہاڑوں سے آنے کے لیے صرف اس طرف جانے کی تھی. گھاٹی کے راستے ہوتے ہیں ایک گاڑی پہاڑوں سے آتے اس میں. جب مسلمان اس جنگ میں کفار سے لڑنے کے بعد کامیاب ہو گئے اور میدان خاک ہو گیا تو پیغمبر نے کہا کہ اس گھاٹی پہ کچھ لوگوں کو بٹھاؤ تاکہ پھر سے کفار حملہ نہ کرنے والے اس جگہ کی جہاں جنگ ہو رہی وہاں پر بٹھا دیا پیغمبر نے تاکہ تم لوگ وہیں رہنا اس جگہ کو نہ چھوڑنا. دیکھیے بتا رہا کہ مسلمان ہارا کیوں ہار رہا ہے مسلمان. وہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں تو کبھی اگر ہار اگر نصیب میں آئی تو کیا ہو سکتی ہے ہار. رسول اللہ نے کہا کہ ہم لوگ وہاں رہنا. یہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں دشمن جو بچے ہوئے ان سے ڈرتے ہیں اور اپنا کبھی کام انجام دیں گے. جب تمام لشکر کفار کا مارا گیا کچھ لوگ بھاگ گئے کچھ لوگ نکل گئے پہلا جہاں بچانے کے بعد آواز گونجی کہ مسلمان جیت گیا. فتح کا نعرہ لگا وہ لوگ بھی نعرہ میں شریک ہوئے جو لوگ گھاٹیوں میں بیٹھائے گئے تھے. اب بارش کی جنگ کے بعد جو مارے غنیمت رہ جاتا ہے ہاں کسی کا گھوڑا چھوڑ کر کوئی بھاگا گھوڑا رہ گیا. زین کوئی قیمتی چیزیں سب کے زمانے میں مسلم معمولی ہو گئے ہیں. زین کسی کی ہے, زیرہ کسی کی ہے, ڈھال کسی کی ہے, نیزہ کسی کا ہے, شمشیر کسی کی ہے. یہ سب زمانے میں قیمتی چیزیں سمجھی جاتی تھی کو تو یہ غنیمت کہے جائے مال غنیمت. اب ان کو جمع کیا گیا اپنے بہت کے میدان سے جو چھوڑ کے بھاگے تھے دشمن کو. مسلمان جیتنے کے بعد اب ان کو جمع کیا اس نے اکٹھا کیا اور اب باریک کے لیے حصہ بانٹا جائے. مجاہدین کے درمیان جو لوگ لڑے ہیں ان کے درمیان تقسیم ہوا. کسی کو نظر میں جائے کسی کو جیسا اور غلط لوگ ہو گئے اس کی طرف ہو ایسا ہوا. جب یہ مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو ان لوگوں کی نظر پڑی جو لوگ
ملنا چاہیے. اب بھائی ٹھیک ہے تم بھی صحیح کو ٹھیک ہے سمجھے گا. اب سب لوگ مصروف ہو گئے مال غنیمت کو بانٹنے میں. کیوں کس کو ملا سکتا؟ دشمنوں نے دیکھا کہ یہ گھاٹی خالی ہے, جگہ خالی ہے, اب کوئی وہاں پہ نہیں ہے. ان لوگوں کو موقع ملا اوپر سے کچھ نہ ہوگا اور دیکھا کرنے میں وہاں موقع اچھا ہے, ان پہ حملہ کیا جا سکتا ہے مسلمانوں پہ. اس وقت یہ لوگ ایمان ڈھونڈنے میں اسلام کا مال ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں. اس وقت یعنی حملہ وہی کہ مسلمانوں کو ہوتا ہے جب اسلام کا مال ڈھونڈنے پہ لگ جاتے ہیں لوگ. اس نے کہا موقع اچھا ہے, اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کچھ لوگ آئے اور دھیرے دھیرے اس گھاٹی سے نیچے اتر گئے. یہ لوگ اپنا اسلام اتار کے پھر ہو گئے بھیا جیت چکے ہیں نا, کچھ نے اپنے تلوار دے سب اتار دیا. اب خالی مال نظر رہے کچھ نہیں جانتی, جانے دو مال کے چکر میں جانے دو, سب اتار کے رکھ دیا. اب یہ لوگ کچھ نہیں بھاگ رہے. وہ لوگ جواب ہے 50-60 کی تعداد میں سب کے ہاتھ میں تلواریں ہیں, نیزے ہیں, اسلحے ہیں, ساتھ میں ایک حملہ کرا ان لوگوں کے اوپر جو مال کو تقسیم کرنے میں لگے تھے. ان لوگوں کو بھاگنے کا موقع نہیں ملا, اسلحہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا, شمشیر کو تلاش کرنے کا موقع نہیں ملا. اتنے میں ان لوگوں کو بے دردی سے ان لوگوں نے مارا اور تمام کے تمام شہید ہو گئے. مال بھی اٹھانے گئے, مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچایا. غلطی کہاں سے ہوئی؟ غلطی ہوئی پیغمبر کی اطاعت نہ کرنے پر. ایک پیغمبر کی بات نہ سننے پر, دوسرے دن کو مال غنیمت سے وابستہ کرنے کی وجہ سے دو غلطیاں ہوئی. اس کے نتیجے میں چند گھنٹوں پہلے, آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے جو مسلمان جنگ کے اوپر جیت چکا تھا وہی مسلمان بے دردی سے مارا گیا اور وہ جنگ ہار گیا. وہ سب اپنا اٹھا کے لیے میں بھی مارا. تو دیکھیے کب یہ لوگ مار کھائے اور کب یہ لوگ ہارے, جب ان کے یہاں محبت دنیا سامنے آ گئی تھا, جب ان لوگوں نے اطاعت رسول سے منہ موڑ لیا تھا. کربلا کی یہی تو خصوصیت سامنے رکھ لیجیے تو کربلا والے کو نہیں آنے سمجھ میں آ جائے گا. حسین کی اطاعت سے ایک تو انہوں نے سمجھ ہی نہیں کی. جس وقت صبح کیا گیا کہ حسین اپنے ساتھیوں کو آزمایا ہے تو ان لوگوں نے اپنی گردن میں تلوار رکھ دی کہ جب حسین کے ساتھ ہے تو پھر کہیں جانے کا کوئی سوال نہیں ہوگا. ایک وقت تھا دوسرے محبت دنیا نہیں تھی. اگر محبت دنیا ہوتی تو یہ نہ کہتے یار نبی اللہ ہے رسول اللہ کے نواسے, ہمارا گھر ہے, ہماری پراپرٹی ہے, ہماری اولادیں ہیں, ہمارا کاروبار ہے. ایک شخص نہیں ملا جس نے حسین سے یہ کہا مولا ہمارے مال و اسباب کا کیا ہوگا. ایسے لوگ حسین کے ساتھ آئے جو مال دنیا سے بالکل دور ہو گئے تھے, ان لوگوں کو کہتے ہیں حسین کے ساتھی, حسین کے اطاعت گزار. نہ مخالفت کی حسین کی اور نہ مال دنیا اور دولت کا. تب کربلا والے کربلا والوں کو بڑا لطف ہے. اور میرے کو 1400 سال سے پڑھی جا رہی ہے کربلا. پڑھتے جائیے, بالکل کربلا کو سمجھتے جائیے اور پڑھتے جائیے. جتنا آپ کربلا والوں کے تاریخ میں گہرائی سے اترتے جائیں گے اتنی آپ کربلا والوں کو سمجھتے چلے جائیں گے. آئیے چلا جائے ہمارے مجلس کی طرف. کربلا 10 محرم کو ختم ہو گئی. عاشور کے دن جس دن امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا, یہ 10 محرم تھی. 12 محرم وہ تھی کہ جس دن سید سجاد نے اپنے بابا کے بدن کو سپرد خاک کیا. 20 سال یعنی 6 برسوں کی تاریخ 20 صدر کی تاریخ ہو ہے جب سید سجاد نے
अपने बाबा को मुकम्मल कब्र पे दफन किया। ठीक है, अरबईन क्या है? अरबईन अरबी करीब 40, उर्दू में 40 कह दो, 40वां कह दो, 6 कह दो, सब एक ही माना में है। तो कभी आज तक आपने रसूलुल्लाह का 6 सुना क्या? हाँ, अमीर अल-मोमिनीन मस्जिद कूफा में शहीद किए गए, शहीद है ना, इमाम है ना, उनका 6 कभी सुना है? कैसे तरीके से मनाया जा रहा है? नहीं ना, इमाम हसन का 6 कभी सुना है? नहीं, सिर्फ इमाम हुसैन का 6 के ऊपर है। सिर्फ इमाम हुसैन ना, इमाम सादिक नहीं मिलेगा, इमाम बाकर नहीं मिलेगा, इमाम रज़ा नहीं मिलेगा, किसी का 6 नहीं मिलेगा। सिर्फ इमाम हुसैन का 6 है और अइम्मा की ताकीद भी यही 6 की। क्यों ऐसा है? देखिए, जब तक इंसान का सर उसके बदन के साथ खाक में दफन न किया जाए तब तक इंसान का मुकम्मल दफन नहीं माना जाता है। इंसान की पहचान उसके सर से होती है, यानी मुकम्मल दफन ही होता है जब उसका सर उसके बदन के साथ दफन किया जाए। हज़रत अली का 40वां इसीलिए नहीं है कि उनका सर उनके बदन के साथ दफन किया गया, इमाम हसन का सर उनके बदन के साथ दफन किया गया, रसूलुल्लाह का सर उनके बदन के साथ दफन किया गया, इमाम सादिक का सर उनके बदन के साथ दफन किया गया। सिर्फ वाहिद हुसैन है, अल्लाहु अकबर, जिसके बदन को दफन करने के बाद 40 दिन के बाद उसके सर को दफन किया गया। यानी सैयद सज्जाद के हुजूर के दिन अपने बाबा के सर को दफन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज फिर आशूरा है सैयद सज्जाद के लिए, आज फिर दफन का मौका है सैयद सज्जाद के लिए। आज मुकम्मल तरीके से सैयद सज्जाद ने अपने बाबा को गोया दफन किया। वो 40वां दिन में तमाम दिन गुजर गया, उसी मुसलसल नीचे सैयद सज्जाद का काम क्या था? 40वें दिन उसी अरबईन को जिस दिन सैयद सज्जाद पहुंचे करबला में क्या हुआ? करबला में सैयद सज्जाद फिर सफर में पहुंचे, यानी 40वें दिन, 6 के दिन, 7 दिन पूरा काफिला है जिसको मदीने जाना है। करबला पहुंचे हैं तो यहाँ सबके वारिसी मारे गए हैं, किसी को बेटा मारा गया है, किसी को भतीजा मारा गया है, किसी को वारिस मारे गए हैं, ठीक है, ये सब घर वाले हैं। जैसे ही करबला में 6 के दिन से ये सज्जाद इस काफिले के साथ पहुंचे हैं तो हालत क्या थी मालूम? सैयद सज्जाद का एक काम था कि आज उन बदन को जिन्हें हमने 12 मुहर्रम को बगैर सर के दफन किया है, आज सर को वापस लेके आए हैं सैयद सज्जाद। तो सैयद
إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون پروردگارا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما پروردگارا جہاں جہاں بھی امام حسین علیہ السلام کی ماننے والے جان مان کی حفاظت فرما پروردگارا جہاں جہاں بھی مجاہدین اسلام جہاد کی مصروف ہے پروردگارا انہیں نصرت و کامیابی عنایت فرما پروردگارا جو لوگ راہ خدا میں مارے جا رہے پروردگارا انہیں جوار اہل جگہ عنایت فرما پروردگارا جو محبوبی اس دنیا سے گزر گئے ان سب کی مغفرت فرما پروردگارا جو محبوبین کے لیے مجلس منعقد کی گئی انہیں جوار اہل جگہ عنایت فرما پروردگارا امام کے ظہور میں تعظیم فرما پروردگارا ہم سب کو امام کے ناصروں میں سے شمار فرما اور حضرت سے گزارش ہے کہ ایک بار شکر اللہ اور تین بار شکر اللہ کی جلال فرما کے دیگے مندر کا اور مالدین مندر کا اور مرحوم نامدار حسین اور جملہ مومنین مومنات سب کی روح کے ساتھ فرما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولكن يسكنون صلاة والسلوات صلاة والمجلس صلاة جدين المندر وعلين المندر ونوم نمدار وسلام وكلنا مؤمنين اللهم صل على محمد